کچھ دیر پہلے ہم نے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر مدیحہ لودھی سے جاننا چاہا کہ ایک دوسرے سے علاقائی سطح پہ ٹیلی فونک رابطے چل رہے ہیں، شٹل ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، پیغامات و تجاویز کا تبادلہ بھی جاری ہے، مگر ایران اور امریکہ بظاہر یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ انہیں کسی سمجھوتے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بالکل سٹیل میٹ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہو سکا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفارتی دروازہ بند ہو چکا ہے اور ڈپلومیٹک آپشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ دونوں سائڈز کی طرف سے جو میسیجنگ ہم دیکھ رہے ہیں، صدر ٹرمپ نے جب کینسل بھی کیا وہ وزٹ ان کے انوائس کا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو تیار ہوں، جب ایران چاہے تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے۔ ان کے یہ انگریزی کا میں ترجمہ کر رہی ہوں۔ تو میں تو نہیں سمجھتی کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی کوئی براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہونے کا امکان کم ہے، لیکن میسیجنگ کنٹینیو کر رہی ہے، پروپوزلز ایکسچینج ہو رہے ہیں، اینڈ پاکستان ریمینز ایکٹیو۔ مگر حالیہ دنوں میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اچانک اسلام آباد آنا، وہاں سے عمان جانا، پھر اسلام آباد آنا اور وہاں سے روس پہنچنا، کیا یہ سمجھا جائے کہ ثالثی کی کوششیں اب ملٹائی ٹریک شکل اختیار کر رہی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال میڈیشن کبھی اس طرح ہو سکتی ہے۔ میڈیشن ہمیشہ ایک سٹیک ہولڈر ہی نارملی انوالو ہوتا ہے، باقی سپورٹ رول میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی طرف سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ایک ریجنلائزڈ امن ملے۔ ان کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ریجنل سٹیٹس کو بھی ملائیں، لیکن ان کو ساتھ ملانا، ان کی حمایت حاصل کرنا ایک مختلف چیز ہے اور میڈیشن ایک مختلف چیز ہے۔ اس لیے کہ میڈیشن سے اگر آپ کا مراد ہے کہ کیا وہ ملک بھی میسیجز ایکسچینج کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، تو وہ درست نہیں ہے۔ فی الحال پاکستان از دا سول میڈیٹر۔ لیکن جو پراوین سوامی ہیں، بھارت کے بڑے سرکردہ دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں، ان سمیت کچھ جنوبی ایشیائی مبصرین کا نظریہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سمجھوتا ہو نہ ہو، اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ بطور علاقائی سیکیورٹی گارنٹر مشرق وسطیٰ میں اپنی چمک تیزی سے کھو رہا ہے اور خطے میں سیکیورٹی کا ایک نیا نقشہ ابھر رہا ہے جس میں امریکہ کے لیے بظاہر گنجائش نہیں بن رہی۔ آپ کا اس بابت کیا کہنا ہے؟ ان کو مل رہا ہوگا، لیکن میری نظر میں تو سچویشن بہت فلوئڈ ہے، اور ابھی اس طرح کی پیش گوئی کرنا تو قبل از وقت ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے اگر ہم براڈ ریجنل لینڈسکیپ کو دیکھیں تو اس میں مجھے تو 3-4 جو فیچرز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کی جو ڈومیننس ہے اس خطے میں وہ ختم ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جو امریکہ کا پارٹنر ہے اسرائیل، وہ اس وقت ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے دنیا میں۔ نمبر 3، جو گلف ملکوں کی جو ریلائنس تھی امریکہ پہ، میرا خیال ہے وہ ان کا اعتماد، ان کی کانفیڈنس وہ شیک ہو چکی ہے امریکن سیکیورٹی امبریلا میں، اور وہ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مستقبل میں کس قسم کے سیکیورٹی ارینجمنٹس کر سکتے ہیں۔ اینڈ فائنلی آئی تھنک جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ سے ایران ول ایمرج اسٹرینتھنڈ۔ تو میرا خیال ہے جو عرب ملک ہیں بہت سارے جن کے ویسے بھی تعلقات اچھے ہی رہے ہیں ایران کے ساتھ، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دے ول ہیو اے نیو ارینجمنٹ آپ کہہ لیجئے ود ایران۔ مگر جیسے یو اے ای ہے، ظاہر ہے وہ تو اسرائیل کا پارٹنر بنا ہوا ہے اس وقت، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن قطر کے دیکھیں اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، عمان کے اچھے تعلقات ہیں، کویت کے بھی کوئی ایسے نہیں ہیں جیسے یو اے ای کے ہیں۔ سو اس حوالے سے میرا خیال ہے اگر اسٹرینتھن ایران ایمرجز فرام دا وار، تو پھر یہ جو مختلف گلف کنٹریز ہیں دے ول ہیو ٹو سی کس قسم کی وہ ریلیشن شپ چاہیں گے ایران کے ساتھ، اسپیشلی بیکاز امریکہ کا جو رول ہوگا یا ڈومیننس ہوگی وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔
امریکہ کی ڈومیننس کمزور ہو رہی ہے. اور یہ جو ابھی بات کی ملیحہ صاحبہ نے بالخصوص عرب ممالک کی, تو یہاں گلف ممالک کی اسپیسیفکلی, یہاں پر یہ بھی ہم انکلوڈ کریں کہ ایکسیوس جو ہے, اس کی خبر پر کتنا یقین کیا جائے نہیں کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے. ایکسیوس نے یہ بھی ابھی آج رپورٹ کیا ہے کہ یو اے ای کو اسرائیل سے آئرن ڈوم کی شپمنٹس اور کمپوننٹس بھی ملے ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ویسے ہی ان کو ملنے تھے لیکن جنگ کی وجہ سے اس کو فاسٹ ٹریک کیا گیا ہے. اب اگین جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ دا یو ایس لوزنگ انفلوئنس, تو ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ریلیٹیو انفلوئنس کہ کیا ہوتا تھا اور اب کیا نظر آ رہا ہے. لیکن اکثر جب یہی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے اور وہ ہے برکس. اور پچھلے روز اوور دا ویکینڈ میں ایک ٹویٹر اسپیس بھی کیا تھا, اس میں بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ یار اگر یہ چیز, یہ امریکہ اور امریکہ کے جو الائنسز ہیں وہ ڈکلائن ہو رہی ہیں تو کیا برکس ایک متبادل بن سکتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال, اور وہ اس لیے کیونکہ برکس بھی بٹا ہوا ہے بری طرح سے. جیسے ابھی جو ڈیپیوٹی فورن منسٹرز برکس کی ان کا ایک اجلاس دلی میں ہوا, دلی میں, بالکل دلی میں اجلاس ہوا تھا, اور ہر اجلاس کے بعد ایک مسودہ جاری ہوتا ہے نا, ایک جوائنٹ مشترکہ اعلامیہ, بالکل جوائنٹ کمیونکے. اس دفعہ وہ نہیں ہو سکا. اور کیوں؟ کیونکہ ایک تو ایران اور یو اے ای کے بیچ میں تھوڑی سی گرما گرمی, ہاں میں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں, اور دوسرا انڈیا کی وجہ سے. اور یہ کیوں تھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ایک تو جب یہ بات ہوئی کہ جی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی جو غزہ میں اور جو لیبنان میں بمباری ہو رہی ہے, تو ہر ایک جہاں پر بھی اسرائیل کا ذکر ہوا تو بھارت کی طرف سے ایک اعتراض آیا کہ نیچے آپ اسرائیل کا نام کیوں لے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آکیوپائنگ پاور. اور یو اے ای کو بھی ریزرویشنز تھی, یو اے ای کو تو ہمیشہ رہتی ہیں, ان کو اس بار میں بھی تھی. تو وہ جو اور لوگوں کے لیے دیکھیں ایران اور یو اے ای والی بات حیران کن نہیں تھی, وہ متوقع تھی کہ یار یہ تو ہوگا ہی ہوگا. یہ ان کے لیے حیران کن تھی کیونکہ ماضی میں اس طرح کے اعتراضات بھارت کی طرف سے سامنے نہیں آئے, اور بالخصوص اس میں یہ بھی تھا کہ جی فلسطینی ریاست کا جو دارالحکومت ہے وہ ایسٹ جیروسلم میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ ہٹا دیں. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ مادر لینڈ فادر لینڈ والا جو ٹور رہا ہے یہ آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. اچھا, دوسری جانب چیزیں کیسے, اگین کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے نا کہ آپ کو بالکل وہ ڈیٹیکٹیو ورک کرنی ہوتی ہے, یہاں سے ایک کلو اٹھایا اس کو دوسرے کلو کے ساتھ جوڑا. تو دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہاں پر, جہاں پر یہ آبنائے ہرمز کی بلاکیج اور یو ایس کا جو آپ ایک کہہ سکتے ہیں, اب میں نرمی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, بٹ دے سیم ٹو بی لیٹنگ سم تھنگ سلائڈ. اور وہ کیا ہے؟ بلاکیڈ ہے. لیکن ٹینکرز ٹریکر ایک ویب سائٹ ہے, ایک فیسلٹی ہے جو ٹینکرز, آئل ٹینکرز کو ٹریک کر رہی ہوتی ہے, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ان کے مطابق تقریباً 4.5 ملین بیرل ایران نے لوڈ کر دیے ہیں کروڈ آئل کے, اور تقریباً 4 ملین بیرل بلاکیڈ سے گزر گئے ہیں. کرسٹین گویریرو جو ایک انرجی سیکٹر کی ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یار یہ انہوں نے ایک بڑا ایک چور دروازہ, ایک میچ کا طریقہ نکالا ہوا ہے کہ آپ انٹرنیشنل واٹرز میں نہ جائیں, آپ ایران کے جو ساحلی 12 ناٹیکل مائلز وہاں سے گزرتے گزرتے آپ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں, اور اس طرح کام چل رہا ہے. اینڈ فائنلی ابھی جو خبر آئی ہے پاکستان کی طرف سے, وہ جو نئے روٹس جو ایرانی یہاں پر جو مال پھنسا ہوا تھا ان کو نکالنے کے لیے, اور یہ ایک بڑی مزیدار ٹرانزیشن ہے. اگر اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا اس پہ ظاہر ہے کہ وہ میں نے بھی خبر پڑھی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں 6 ڈیزگنیٹڈ روٹس جو ہیں کراچی سے لے کے وایا بلوچستان جو ایران لے کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرمز تو چونکہ بند ہے, تو تقریباً 3000 جو کنٹینرز ہیں جنہیں ایران جانا تھا وہ اب کراچی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب انہیں کیسے پہنچایا جائے, تو اس کے لیے انہوں نے 6 روٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ خبر بھی جوڑ کے دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا سے سب سے بہترین راستہ تو افغانستان ہے. جی, افغانستان بند ہے, آج بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. اب کیا کریں, بند ہے تو کیا کریں, انتظار کریں. تو پاکستان یہ خبر سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ان ٹریڈ روٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو سامان ہے سینٹرل ایشیا تک, تھوڑا سا راستہ زیادہ لمبا ہوگا لیکن آرام سے پہنچا سکتا ہے. اس لیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اس وقت کانفیڈنس لیول ہے ایران اور پاکستان کا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, وہ کیسے جائے گا؟ اگر ہم نقشے میں دیکھیں تو بیچ میں بحیرہ کیسپین آتا ہے, کیسپین سی آتا ہے, سینٹرل ایشیا رشیا ایک طرف
اور ایران ایک طرف. تو کیا کریں؟ تو کیسپین میں 2 بندرگاہیں ہیں, 2 بندرگاہوں سے تھرو شپس لوڈ کر کے, ہاں, اور اس میں ظاہر ہے کہ پورے ٹرکس بھی اور ٹرالرز بھی جو ہیں وہ جا کے ادھر جاتے ہیں, اور وہاں سے آپ سینٹرل ایشیا میں لے جائیں, رشیا میں لے جائیں. تو یہ ایک سسٹم بن رہا ہے. اسی لیے میں اسی پس منظر میں ڈاکٹر ملیحہ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک جو یوریشین آرڈر ہے, ویسے تو یہ روس کی بڑی پرانی خواہش ہے, کلیکٹیو ایشین سیکیورٹی کا بریزنیف کے زمانے میں ایک تصور تھا, لیکن اس زمانے میں کولڈ وار زیادہ تھی تو وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اب جو ہے یہ یوریشیا, یہ بھی اسی کو انہوں نے بیپٹائز کر کے نئے حالات میں پالش کر کے پیش کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے سمجھوتا, جو جغرافی کی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک بڑی پاور بن کے ابھر گیا ہے اس پورے خطے میں. تو پاکستان بھی ایک بڑی پاور ہے, اور جس طرح پاکستان نے اپنا مڈل پاور پروفائل بنایا ہے پچھلے 1.5-2 مہینے میں یا سال بھر میں, ٹرکی اس طرف ہے, اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے لیکن ہمارے ساتھ بھی ہے. تو اب اچھا سعودی عرب اس وقت بڑا بھائی ہے گلف کا, اس کو بھی, وہ بھی سیاڑا ہے, اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی سسٹم ہے یہ کولیپس کر رہا ہے, تو وہ رشیا سے اور چائنا سے ناطہ جوڑ رہا ہے. رشیا اور چائنا کا ایران پہ بھی اعتماد اتنا ہی ہے, پاکستان پہ بھی اعتماد اتنا ہے, ٹرکی بھی اس کلب میں شامل ہے. تو یہ ایک جو نیا ریجنل آرڈر کریٹ ہو رہا ہے, یہ ساری بھاگا دوڑی مجھے اس میں لگ رہی ہے. مجھے جو بالکل آئی مین اگرینگ ود واٹ یو آر سیئنگ, یہ جو لینڈ روٹ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ اس میں ایک پہلو نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا, جنگ کے بعد آبنائے ہرمز بند ہے. جنگ سے پہلے یہ لینڈ روٹ بند تھا, جنگ کے بعد کھلی ہے. اٹس انٹرسٹنگ بیکاز دیکھیں یہ تو ایک ریڈ لائن. ایرانی تیل 28 فروری سے پہلے حرام تھا, اب 28 فروری کے بعد حلال ہو گیا کہ نہیں تو صاحب اس لے میں آپ سکتے. دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے, رائٹ. اور یہ جو روٹ ہے ابھی اگین, اب ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے یا اس سے زائد جو مسئلہ چل رہا ہے, وہاں سے آپ نہیں بیچ سکتے. اس کے لیے ان دا پاسٹ 1 سال پہلے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر امریکہ اس کو گرین سٹیمپ کرتا؟ نہیں ہرگز نہیں. تو سم تھنگ از گوئنگ آن انڈرنیتھ دا سرفیس. امریکہ بھی اس علاقے میں اوتھ کمشنر بننے والا ہے. ہاں, نوٹری پبلک 22 گریڈ کا. اچھا, ایک اور جو خطرناک پینڈورا باکس کھلا ہے اس جنگ کی وجہ سے, وہ ہے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے NPT, اس کا کیا ہوگا. اس لیے کہ اب لوگوں میں یہ سوچ, ممالک میں یہ بڑھ رہی ہے کہ بھائی صاحب ایران جو ہے اس نے تو سائن کیے تھے NPT پہ, اس کی تو کٹ لگ گئی. اور کٹ بھی کس نے لگائی؟ امریکہ تو سپر پاور ہے, جس نے NPT پہ سائن نہیں کی, اسرائیل, اس نے لگائی, اور خود اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے. تو اب یہ بھی مطالبہ کسی بھی وقت آنے والا ہے کسی بھی گروپ آف کنٹریز کی طرف سے کہ بھیا ہم کیوں مانے, جب تک IAEA ان کا معائنہ نہیں کرتے کہ انہوں نے نیوکلیئر میں کیا کیا تیر مارے ہیں, ایران پہ آپ دھونس نہیں جما سکتے. اچھا, روسی جو ایمبیسڈر ہیں جنہوں نے نیو یارک میں یہ NPT کی رکن ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے, یار جملہ سنیں, آندرے بیلوسوف جو ہیں روسی نمائندے, ان کا کہنا ہے کہ NPT پہ دستخط کرنے والے ملک ایران پہ امریکہ اور NPT کو نہ ماننے والے اسرائیل کے اجتماعی حملے سے NPT کے مقاصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اشارہ کیا ہے کہ اب ٹرکی بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار میرے پاس بھی ہونا چاہیے, ایجپٹ بھی سوچ رہا ہے, سعودی عرب بھی سوچ رہا ہے. تو ایک جو ہے ایک بہار آنے والی ہے نیوکلیئر, اگر اس کا کوئی اسرائیل کے جو چیزیں ہیں وہ اگر انٹرنیشنل کنٹرول میں نہیں آتی تو پھر ہر آدمی آزاد ہے, اور اسرائیل کسی کے کنٹرول میں. اس جنگ نے یہ باکس کھول دیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ NPT میرا خیال ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب ٹریٹیز میں شمار ہے. یس, یہ بھی ہے, تو یہ بھی کیا کام سے موسٹ پروبلی. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فریڈرک مرز جرمن چانسلر نے کہا کہ یار بڑی بےزتی ہو رہی ہے امریکہ کی, اور یہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے بطور جرمن ہونے کے. یار اور بھی بڑی بستیاں ہو رہی ہیں, اور یار یہ جو ہمدردی جتائی ہے فریڈرک, یا ویسے نہ ہی کرتے تو بہتر. ہاں نہیں, بہتر ہے کہ کچھ نہ ہی کہتے. لیکن ایک میں بڑی مزیدار چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی بستیاں ہو رہی ہیں. NBC جو نیوز آرگنائزیشن ہے, دھیرے دھیرے چیزیں کھل رہی ہیں. اب NBC کا کہنا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے یا 10 دن میں ایک ایرانین F-5 فائٹر جیٹ,
F5 फाइटर जेट जो है, अगर हम फुल स्क्रीन पर हैं इसे, F5 फाइटर जेट तकरीबन ये ईरान ने 60 और 70 की दहाई में, हाँ 50 साल पुराना, 50 साल पुराना है। इसको थोड़ा सा आप देख लें, इसकी हालत देख लें आप, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। एक F530 जेट ने तमाम सर्वेलेंस, तमाम एयर डिफेंस से गुजरते हुए कैंप ब्यूरिक जो है कुवैत, उस पर बकायदा बमबारी की है, जहां पर थार्ड लगे हुए हैं, जहां पर पेट्रियट लगे हुए हैं, जहां पर दुनिया जमाने का रेडार है। F-35 ऊपर घूम रहे हैं, अब ऊपर घूम रहा है, और ये पहला अटैक होगा शायद ऑफ अ फिक्स्ड विंग फाइटर ऑन अ यूएस बेस, मेरा ख्याल है शायद एवर, आई डोंट नो। तो एक तो ये है, अच्छा हमें नहीं पता कि F5 बच गया या नहीं बच गया, लेकिन अगर पहुंच गया और उसने एक बॉम्ब भी गिरा दिया ना, इट इज ह्यूमिलिएशन। अब इसके साथ साथ एक बड़ी मजेदार खबर है जो अब पहले हम आपको मौका नहीं मिला मैं बताने का। आपको याद होगा कि तकरीबन 19 या 20 मार्च को ईरान ने दावा किया था, और फिर रेडार फुटेज भी दिखाई थी, कि एक F-35 को हमने निशाना बनाया था, याद है आपको? अच्छा, F-35 को निशाना बनाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि ये इनविजिबल है। तो ये सवाल पूछे गए कि कैसे। बाद में ईरान ने रिवील किया कि सर हम ना थोड़ा सा हम हटके आए हैं इसके ऊपर, कि हमने कहा कि रेडार पे नहीं नजर आ रहा, तो हमने इंफ्रारेड पर इसको देखा कि इसके कहीं ना कहीं हीट तो निकल रही होगी, इस तरह हमने टारगेट किया। क्रेजी बात पता है क्या है वो सर, कि तकरीबन 19 मार्च को, इससे 10 दिन पहले, इस वाकये से 10 दिन पहले, एक चाइनीज इंजीनियर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट है लाहू टॉक्स वर्ल्ड, उसने एक पूरा फारसी सबटाइटल्स के साथ एक पूरा वीडियो उसमें अपलोड किया कि सर मैंने फिगर आउट कर दिया है कि आप अपने मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के साथ F-35 को कैसे निशाना बनाएंगे, और आपकी आसानी के लिए मैंने फारसी में इसको सबटाइटल भी कर दिया, ये आप रख लें। ये एक फिनोमेनॉन आप देख रहे हैं चाइनीज सोशल मीडिया में, कि जिसके पास थोड़ी टेक्निकल मालूमात हैं, वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और चाइना में आपको पता है कि साल में पता नहीं कितने लाखों इंजीनियर पैदा होते हैं, वो सब टू डू गाइड्स, हाउ टू गाइड्स पोस्ट कर रहे हैं ईरान के लिए, कि यार ये जो अमेरिकन वेपन सिस्टम है ना, हमने इस पे काम किया है, इसको आप यूं काउंटर कर सकते हैं। तो ये है आजकल की वर्ल्ड, इंटेलिजेंस भी ओपन सोर्स है और मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी ओपन सोर्स है। अच्छा, एनीवे सुना था कि ट्रंप पर दोबारा फायरिंग हुई है, सुना था। तो एक वक्फा लेते हैं और फिर देखते हैं कि यार कितनी दफा ऐसा हुआ करेंगे, कितनी दफा ऐसा हुआ।